اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ثانی گدی نشید دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولایت حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میں ثانی گدی نشید صاحبزادہ سید پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اقارب، مریدین بیرون ملک پاکستان میں جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں اور مجھے میسج کرتے ہیں اور واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو پیار بھرا سلام۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جادو کے متعلق بتا رہا تھا، تو میں لوگوں نے کہا تھا کہ جادو کی پوری ہمیں رہنمائی کریں، تو میں نے ان کو کہا تھا اگر بنانے لگ جاؤں تو 50 ویڈیو بن جائیں گی، لیکن کوشش کروں گا کہ 10 ویڈیو میں اس جادو کی تمام اقسام، جادو کہاں سے شروع ہوا، جادو کیا ضرورت پڑی جادو کی، انشاءاللہ میں 10 ویڈیو میں مکمل کر دوں گا۔ تو آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں، کالے جادو کی تعریف اور اس کی ابتدا کب ہوئی، جو آج میرا عنوان لوگوں نے پھر اسے میری ویڈیو کو کافی میرے واٹس ایپ پر میسج کیے کالے جادو کے بارے میں، انہوں نے مجھے کہا جی کالے جادو، تو پھر آج اس لیے موضوع میں نے رکھا ہے کالے جادو کی تعریف اور اس کی ابتدا۔ کالا جادو جو ہے یہ ایک شیطانی جادو ہے۔ کالے جادو میں شیطان کی ایک عظیم جادوئی ایجنٹ کے طور پر کام لگایا جاتا ہے، اور ان میں برے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کالا جادو کیا جاتا ہے، جو ایک خیال تصور کے تحت پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ تو انسان کی فطرت کے ظہور کو سمجھنے کے لیے، انسان کی جو فطرت ہوتی ہے اس کے ظہور کو سمجھنے کے لیے کوشاں تھے، اور ان کو سوچنے اور فکر کرنے میں ہمیں ایک مواد مل گیا۔ یہ جب کالے جادو جب شروع ہوا تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے اور اس کو فکر جو ہے اس کے لیے ایک انسان جو سوچتا ہے اس کا ایک مواد ملا۔ یوں انہوں نے لا تعداد جو شیطان تھا اللہ پاک سے، جس نے وعدہ لیا تھا کہ مجھے ایسی طاقت دے جو قیامت تک میں زندہ رہوں اور تمہارے انسانوں کو ورگلاؤں گا اور بھٹکاؤں گا، تو اس وقت اس کی ذہن کے اندر سوچ آئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوایا، اس نے انسان کی سوچ اور اس کے جو فکر ہے، اس کی سوچ انسان کی جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس ایک مواد مل گیا اس کو۔ پھر اس نے ایک لا تعداد دیوی دیوتاؤں کی تخلیق کی، مطلب جو جس میں بت پرستی آ گئی، جو دیویاں بنی، اور اس میں لا تعداد اس نے اس کو تخلیق کی، جس میں لکڑی اور پتھر کے خود ساختہ بت، پہلے لکڑی کے بت بھی ہوتے تھے، پتھر کے بت، خود ساختہ بت ہوتے تھے، اور عام انسان تھے، وہ شکلوں عام انسانوں کی طرح شکلیں بنی ہوئی ہوتی تھیں، اور جن کے کلام کو ماروائی کلام کا درجہ گیا۔ اس شیطان نے جو ایک اس کی ابتدا شروع کی، تو پھر اس نے اس کا کلام کو ماروائی کلام کا درجہ دیا گیا۔ جادو کے فلسفہ جو ہے، جو فلسفے کی ابتدا اسی وقت سے ہی ہو گئی تھی، جب اس نے دیوی دیوتاؤں کو تخلیق کیا، بہت سے لاتعداد، جس میں پتھر جیسے انسان اور لکڑی کے انسان بنا کے، اور اس کو عجیب عجیب نام دے دیے گئے۔ یہاں سے پھر جادو کی ابتدا شروع ہوئی۔ زمانہ عدم سے تخلیق کائنات تک ہر شے مثبت دھارے میں چل رہی تھی، مطلب ایک صحیح طریقے سے چل رہی تھی، لیکن جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی تو مثبت رہنمائی قوت کے مد مقابل منفی شیطانی قوت ہو گئی۔
مطلب یہ جو شیطان تھا پہلے مثبت تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. جب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی نا، اس وقت اس نے سجدے سے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا جی میں تو افضل ہوں، اور پھر اس نے مثبت کی جگہ منفی تاثر پیدا کر دیا. اس کو شیطانی قوت ہو گئی اور اللہ پاک نے اسے طاقت دے دی. اسی طرح خلق خدا دونوں قوتوں کے دھارے پر بننے لگی. اس طرح خلق خدا دونوں قوتوں کے دھارے پہ بہنے لگی، مطلب منفی اور مثبت. کیونکہ اس نے جو فرشتے تھے انہوں نے تو اپنا سجدہ کر لیا، جو اس نے نہیں کیا، کیونکہ کہتا ہے میں آگ سے بنا ہوں، یہ تو مٹی کا انسان ہے، میں سجدہ کیوں کروں. اس وقت سے منفی جو اثرات انسان کے اندر تھے، اس شیطان نے منفی تاثر پیدا کر دیا. اور اسی طرح اللہ پاک کی جو خدا کی جو تخلیق شدہ کائنات تھی، قوت تھی، وہ دو دھاروں میں بہنے لگی، ایک مثبت اور ایک منفی. مثبت تو اللہ کے نیک ہو گئے نا ارادے، اور منفی وہ شیطان کے. دونوں قوتوں میں خاص میں فرق یہ تھا، جو خالص رحمانی قوتیں تھیں، جو اللہ پاک کے نیک فرشتے تھے رحمانی قوتیں، وہ بہت سی مشکل کٹھن تھی. اور حقیقت ایسے جب اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ محنت کریں گے، یہ کٹھن تو ہے، یہ مشکل پیدا ہونے لگی. شیطان دوسروں کو ورگلانا شروع کر دیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو آپس میں دو ورگلایا. اس نے ایک نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل اور قابیل کا واقعہ. جب شیطانی قوتیں بہت آسان تھی، اس نے اپنے جو منفی اثرات تھے، اس نے لوگوں کے ذہن میں آسانیاں ڈال دی، کیونکہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحدانیت میں جانے کے لیے ان کو مشکل ہونے لگ گیا. اور شیطانی جو منفی اثرات تھے، اس نے آسان کر دیا، لوگوں میں ذہن میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ذہن انسان کا پڑھ لیتا تھا. یہ فرق آج بھی ہے. رحمانی قوتیں جو ہیں، رحمانی قوتوں والے برزیدہ بندے اور پیغمبر کہلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو محنت کرتے ہیں، جنگلوں میں عبادتیں گزارتے تھے، محنت کٹھن ملتی ہے تو اللہ ملتا ہے، پھر وہ پیغام ان کو رتبہ بھی ویسے ملتا ہے، پھر ولی بنتے ہیں. جو رحمانی قوتیں حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ پیغمبر ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں. اور جو شیطانی قوتوں ہیں، جو شیطان ان کو ورگلاتا ہے انسانوں کو، وہ اقتدار راج والے دیوی دیوتا اور ان کے محبوب، وہ کیا کہتے ہیں، مطلب ان کو وہ ماننے لگ گئے تھے کہ یہ معاذ اللہ یہ خدا ہیں. دیوی دیوتا جو لکڑی کے بت، پتھر کے بت میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، بننے لگ گئے. تو پھر اس کو پھر وہ سحر و جادو وہ علم ہے جس کے افعال اور اعمال مافوق الفطر اور مافوق العادات ظہور میں آ سکتے ہیں. کیونکہ سحر جادو کے خفیہ اسباب عالم میں کئی اقسام ہیں. اس کے لیے جادو کی بھی کئی اقسام ہیں، کہ شیطانی ورگلاتا ہے، آپ کی منفی اور مثبت سوچ کو پیدا کرتا ہے. یہ تو ابتدا اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. اسی نے اللہ پاک نے اس کو اتنی طاقت دی جو انسانی دماغ کو اور اس کی سوچ کو پڑھ لیتا تھا. تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا میں تو اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگ گیا. پھر جادو کی بھی اقسام اس نے بنائی، کافی ساری اقسام ہیں جادو کی. کئی الفاظ میں مخصوص بندشوں سے حالات میں تصرف پیدا کرنا. جادو کی اصطلاح میں الفاظ کی مخصوص بندش کا نام منتر ہے. منتروں کے ذریعے اس نے ایسا طریقہ ایجاد کیا، منتر بنائے. اہل ہنود نے سحر و جادو کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا. یہ اہل ہنود بہت پہلے ہامون جادوگر، اور وہ جو سب سے آگے میں ذکر کروں گا آپ کو. آج میں آپ کو اب اتنا بتاؤں گا کہ جادو کی انہوں نے پھر 3 قسمیں ایجاد کی.
منتر، جنتر اور تنتر۔ اور ان کی روحانیت جو ہے یا سحر و سحری تینوں اقسام پر مختلف ہوتی ہیں۔ الفاظ کی مخصوص بندش کا نام منتر ہے، اور منتر کی تعریف ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہاں پھر ہم جنتر پر بحث کے بعد تنتر کی اقسام پر ہم کریں گے، اور علم جادو کے اصل اصولوں کے کلیدی اسرار کو عیاں کرنے کے لیے آگے آنے والی جو میں ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ منتر کیا ہوتا ہے، جنتر کیا ہوتا ہے، تنتر کیا ہوتا ہے، پھر میں اس کے متعلق آپ کو مزید بتاؤں گا۔ یہ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کالے جادو کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب ہوئی تھی اس کے بعد سے شروع ہو گئی تھی، مثبت اور منفی رویہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو نہ تو کوئی جادو تھا آدم علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ ایک اللہ پاک کی کائنات جو ہے وہ ایک ہی دھارے میں چل رہی تھی۔ جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس کے بعد پھر وہ مثبت اور منفی دونوں رویے آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے انسانیت کے اندر فطور پیدا کرنے لگ گیا، مختلف لوگوں کو دھارنے لگ گیا، مختلف قسم کے لوگوں کو یہ جادو کے ذریعے مطلب بت، لکڑی کے بت، یہ دیوی دیوتا کئی مطلب اس نے ایجاد کیے، یہ وہاں سے پھر شروع ہوا، ایجاد ہوا۔ تو یہ بھی ایک راز تھا، منفی اور مثبت سوچ تھی نا، اللہ پاک نے اس کائنات کو چلانا تھا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے کہ اس نے سجدہ نہ کرنا تھا، اللہ پاک کو پتہ، اللہ پاک کو تو پتہ تھا اس نے سجدہ نہیں کرے کیونکہ کائنات بننی ہے، اور اس کے بعد ہمارے محبوب نے آنا تھا، دنیا بننی تھی، بس یہ سلسلہ تو چلنا تھا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اب اگلی جو میں ویڈیو بناؤں گا منتر، جنتر اور تنتر جادو کی جو یہ اقسام ہیں اس کے متعلق آپ کو میں آگاہ کروں گا۔ اجازت دیجیے صاحبزادہ پیر۔